الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک رول بتا دیا، اور وہ رول یہ ہے کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو بندہ ناشکری کرتا ہے فإن عذابی لشدید، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب جو ہے اس کے لیے بہت شدید ہے۔ تو ایک جو صفت ہے نا شکر کی، یہ ہمارے اندر بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یاد رکھیے کہ ایک دل میں شکر اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یا آپ کے دل میں شکر ہوگا، صبر ہوگا، یا آپ کے دل میں حسد ہوگا۔ تو اس لیے شکر جو ہے یہ حسد کے اپوزٹ ایک چیز ہے۔ تو شکر کی نعمت حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جو نعمت ہے وہ بڑھ جائے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی چیز ملے، آپ کا دل کرتا ہے یہ بڑھ جائے۔ آپ کسی ایک جگہ جاب کرتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ انکریمنٹس لگیں، جلدی جلدی انکریمنٹس لگیں۔ آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں تو دل کرتا ہے ہر سیمسٹر، آنے والا سیمسٹر جو ہے وہ اس میں پچھلے سے زیادہ جی پی اے آئے۔ تو ہر جو انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میری نعمت بڑھ جائے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو رول بتایا وہ شکر کا رول بتایا ہے۔ دا کی از شکر، کہ آپ جتنا زیادہ شکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے شکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ شکر کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب یہ ایک دعا ہے کہ اس میں شکر کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری مدد فرمائیے، اللہم اعنی علی، یا اللہ مدد فرمائیے میری ذکری کا، آپ کا ذکر کرنے میں، و شکری کا، اور آپ کا شکر ادا کرنے میں، وہ حسن عبادتک، اور عبادت میں حسن میں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ شکر کا باقاعدہ ایک تذکرہ ہے۔ تو اس لیے شکر کرنا جو ہے اس کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت جی ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بارہا دیکھا کہ جگہ جگہ شکر کا تذکرہ ہوتا تھا، اور حضرت کبھی کسی کو دعا کا کہتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے شکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے اندر شکر کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر جو ٹینشن، ڈپریشن اور بے صبری، اور اس کے علاوہ جو حسد اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو کمپیئر کرنا اور لمبی لمبی امیدیں بنانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ برائیاں اس ایک چیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ چیز ہے ناشکری۔ انسان ناشکری بہت کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بہت کم ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اچھا، یہ دنیا میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں نا، آپ کسی کو کوئی گفٹ دیں، اب وہ باہر جا کے نا جب آپ سے دور ہو تو وہ ہر ایک کو بتائے کہ دیکھیں جی مجھے کتنا اچھا گفٹ دیا، اور یہ تو گفٹ میری اوقات سے بڑھ کے تھا، اور یہ جو گفٹ ہے نا یہ تو بس انہوں نے مجھے دے دیا، اور آپ کی تعریف کرے اور آپ کی گفٹ کی بھی تعریف کرے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اگر جب آپ تک کی خبر آئے گی تو آپ خوش ہوں گے، آپ کا دل کرے گا اچھا اس نے میرے گفٹ کی اتنی قدردانی کی ہے، اتنی قدردانی کی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کا دل کرے گا کہ اچھا میں اس کو اور بھی گفٹ دوں، آپ کا دل آٹومیٹیکلی اس کے بارے میں کھل جائے گا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کسی کو کوئی گفٹ دیں اور وہ کہے یہ کوئی گفٹ ہے، یہ کیا گفٹ دیا آپ نے مجھے،
یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اور مجھے یہ چیز دینی چاہیے تھی، وہ چیز دینی چاہیے تھی، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر اس چیز کی ناقدری پیدا ہوئی اور آپ نے ناشکری کی۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص آپ کے گفٹ کی ناشکری کرے گا اور آپ کے گفٹ کو عزت نہیں دے گا، تو آٹومیٹیکلی آپ کا بھی دل نہیں کرے گا کہ اب اس کو میں کبھی دوبارہ سے کوئی چیز دوں۔ آپ کہو گے کہ اچھا تم اس گفٹ کو جو ہے نا تم اس کی ناقدری کرتے ہو۔ اصل میں جو گفٹ کی ناقدری ہوتی ہے نا، وہ ایک طرح سے آپ کی بھی ناقدری ہوتی ہے، کیونکہ وہ گفٹ دینے والے کی بھی ناقدری ہوتی ہے۔ جو چیز جس کی طرف سے دی جاتی ہے نا، تو یہ اس کی بھی ناقدری ہوتی ہے۔ تو اس لیے شکر کی عادت جو ہے ہمارے اندر بہت کم ہوتی ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ جو ہے اس نے کتنا زیادہ میرا شکر ادا کیا، اور اس نے میری بھیجی ہوئی چیز کو، میری دی ہوئی چیز کی کتنی قدر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ناشکری کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے یہ دینا چاہیے تھا، مجھے وہ دینا چاہیے تھا، تو یہ اصل میں اللہ کی ناقدری ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں، آپ اس پہ کوشچنس کر رہے ہوتے ہو، ناشکری ہوتی ہے۔ تو اس لیے ناشکری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور جو شخص ناشکری کرتا ہے اس کی نعمت زائل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو شکر کرنے کی عادت ہے نا، یہ انسان کے اندر ایک مزاج کو پیدا کر دیتی ہے۔ مزاج کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، آپ کے پاس پانی کا آدھا گلاس آیا، اب مزاج یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ بھئی آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے، اور دوسرا مزاج یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی آدھا گلاس خالی ہے۔ تو اصل میں دیکھنے کا مزاج ہوگا۔ تو اب آپ کو کسی نے آدھا گلاس پانی پیش کیا، آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے پانی پیش کیا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو کہیں کہ بس مجھے اتنا سا پانی پیش کیا، یہ دیکھو آدھا گلاس تو خالی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا، یہ انسان کے اندر ایک مزاج کو پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے شکر کرنے کی عادت ڈالیں، ہر چیز کا شکر ادا کریں، ہر چیز کا شکر ادا کریں۔ آپ جس چیز کے بارے میں چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت بڑھا دیں، اس کا شکر کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بڑھا دیں، آپ رزق کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیں، آپ صحت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو بڑھا دے، کاروبار کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کے دل کی صفائی نہیں ہوتی۔ اور جو شخص شکر نہیں کرتا نا، اصل میں جہاں وہ اور دوسری بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، تکبر کا بھی شکار ہوتا ہے، کہ اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا، میں اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کم دیا۔ تو زبان حال سے وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ناشکری جو ہے کتنے بڑے بڑے گناہوں کا مجموعہ بن گئی۔ حسد اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، بے صبری اس کے اندر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ وہ راضی نہیں ہوگا، تکبر میں وہ مبتلا ہو جائے گا، تو دوسروں کے بارے میں اس کا دل جو ہے وہ تنگ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ناشکری کے ساتھ اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ان تمام کا علاج کیا ہے کہ وہ شکر کریں۔ تو اصل میں شکر کی فلسفی سمجھیں کہ شکر کون ادا کرتا ہے، یا ہمارے اندر شکر کی عادت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں، شکر کی عادت جو ہے نا، وہ تب پیدا ہوگی جب ہم کسی چیز کا خود کو حقدار نہیں سمجھیں گے۔ جب آپ کسی چیز کا خود کو حقدار سمجھتے ہیں تو تب آپ اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے، لیٹس سے آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اور کمپنی منتھ کے اینڈ پہ آپ کو سیلری پیکج دیتی ہے۔ اب جب وہ سیلری آپ کو ملتی ہے تو کیا اس سیلری پہ آپ کمپنی کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ آپ وہ سیلری لے لیتے ہیں، اور شکر گزار آپ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے
میں نے پورا مہینہ محنت سے کام کیا ہے، میں نے اس کمپنی کو سرو کیا ہے، تو اب تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ کمپنی مجھے سیلری دے. تو اس لیے جب وہ سیلری آپ کو ملتی ہے تو آپ اس کے ایسے کوئی شکر گزار نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ کوئی میرے پہ احسان نہیں ہے اس کا، کمپنی کا، میں نے اس کو سرو کیا، اس نے مجھے پیسے دیے، بات ختم. تو اس لیے آپ اس میں کوئی بہت زیادہ شکر گزار نہیں ہوتے. لیکن مثال کے طور پہ آپ کو جتنی سیلری آپ کی ہے اس سے آدھے پیسے ہی اگر کوئی شخص آپ کو گفٹ کر دے، اگر کوئی آپ کو گفٹ کر دے تو اس سے کیا ہوگا، آپ فوراً اس کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے اور آپ بہت زیادہ اس کا احسان سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ جو مجھے گفٹ دیے گئے ہیں نا، یہ میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا، یہ میرا حق نہیں تھے، اس نے میرے پہ احسان کیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ کو ایز اے گفٹ دیے ہیں. تو جب آپ کسی چیز کا خود کو حقدار سمجھتے ہیں تب آپ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، تو تب آپ کے اندر شکر پیدا نہیں ہوتا. اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس چیز کا میں حقدار ہی نہیں ہوں، یہ میرا حق نہیں تھا، بلکہ یہ جو ملا ہے یہ احسان ہے، یہ فضل ہے، تو پھر آپ کے اندر شکر پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ ہر نعمت کو، جس نعمت کے بارے میں آپ کے دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے، آپ یہی فارمولا اس میں لگانا شروع کر دیں. آپ خود کو سمجھائیں کہ بھائی یہ جو صحت کی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، کیا میں اس کا حق رکھتا تھا؟ کیا میں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کو مجھ پہ زیادتی کرتے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے صحت دی ہے یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس لیے اس پر میں شکر ادا کروں. پھر اسی طرح اللہ نے آپ کو پہننے کے لیے کپڑے دیے، کیا آپ ان کپڑوں کا حق رکھتے تھے؟ آپ کے حق رکھتے تھے. اگر جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کیا اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے؟ بالکل ظلم نہیں کیا. اللہ نے جن کو کپڑے دیے ہیں اللہ نے ان پر احسان کیا ہوا ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں آپ کے پاس آپ کا جو گھر ہے، کیا یہ آپ اس گھر کا حق رکھتے تھے؟ بالکل حق نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو اپنا گھر دے دیا. جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے گھر والوں پر احسان کیا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ کوئی بھی دنیا کی نعمت نہیں ہے، جس بھی چیز کے بارے میں ناشکری پیدا ہوتی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ کیا میں اس کا حق رکھتا تھا. جب آپ خود کو یہ سمجھا لیں گے نا کہ ہاں میں اس کا حق نہیں رکھتا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، تو پھر آٹومیٹکلی شکر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے ناشکری سے بچنے کے لیے خود کو یہ سمجھائیں کہ بھئی ہم عاجز ہیں، ہم کسی چیز کا حق نہیں رکھتے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی چیز دے دیتے ہیں. آپ تک کوئی چیز پہنچ گئی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پہ. آج آپ کے پاس آپ کی عقل سلامت ہے، اس میں کوئی آپ حق رکھتے تھے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو پاگل پیدا نہیں کیا، آپ کی عقل جو ہے وہ سلامت ہے، آپ بہت اچھا بول لیتے ہیں، تو کیا یہ آپ کا حق ہے؟ بالکل آپ کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ نے فضل کیا آپ پہ، یہ تو آپ اس چیز کا حق تو نہیں رکھتے تھے، اللہ نے یہ نعمت آپ کو دے دی. تو اس طرح جب آپ خود کو یہ ریئلائز کروائیں گے نا بار بار کہ ہاں یہ جو نعمت ملی ہے میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا، تو پھر اس کی جو ہے وہ اس کا شکر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح بہت ساری نعمتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں. میں ایک اسٹیٹسٹکس ایک جگہ میں نے سنی کہ انہوں نے کہا کہ روزانہ دنیا میں 2 لاکھ بندے مرتے ہیں، جس میں سے 25,000 جو مرتے ہیں وہ بھوک سے مرتے ہیں. اللہ اکبر، 25,000 روزانہ کا فگر ہے پوری دنیا میں. تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں دی ہیں کہ جو کروڑوں اربوں لوگ اس دنیا میں ان نعمتوں سے محروم ہیں. جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس دنیا میں اربوں لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں. تو اس کا مطلب کہ
کہ آپ کو جو اللہ نے نعمت دی آپ بھی ان میں سے کسی میں ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو دی کہ آپ کو یہ اللہ سے حق لکھوا کے آئے تھے؟ بالکل حق نہیں لکھوا کے آئے تھے، تو یہ اللہ کا فضل ہوا آپ پہ۔ تو اس لیے جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے ہر نعمت کے بارے میں یہ سوچیں کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا تھا، میں اس کا حقدار نہیں تھا۔ جس دن آپ نے سمجھا لیا نا اس دن ساری ٹینشنیں، فکریں، آپ کا ڈپریشن، آپ کی تمام چیزیں سب ختم ہو جائیں گے۔ بس خود کو یہ ریئلائز کرا لیں کہ آپ کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں، آپ کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں جو نعمت کبھی آپ کے خیال میں آئے آپ کی، فوراً اس پر شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، میں اس کا حقدار نہیں تھا۔ تو اس لیے شکر کی عادت ڈالیں، اور یہ شکر کی عادت بچپن ہی سے بچوں کو ڈالنی چاہیے۔ یہ پیرنٹس کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچپن سے شروع میں ہی عادت ڈالنی چاہیے۔ اچھا، پھر جو بندہ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کوئی نعمت کسی سے ملی ہے اور اس کا ذریعہ، دیکھیں سب کچھ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ کا اذن اس دنیا میں اسباب کے ذریعے آتا ہے۔ اللہ نے آپ تک رزق پہنچانا ہے، اللہ اس کا کوئی ایک سبب بنا دیتے ہیں، وہ سبب اللہ کے اذن سے ہی بنتا ہے۔ وہ سبب بنانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کسی کو آپ کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو اب وہ جو ذریعہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو چونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لیے اس سبب کا، اس ذریعے کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کا شکریہ ہی نہیں ادا کرتے، ہم ایک دوسرے کا شکریہ ہی نہیں ادا کرتے، ہماری زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے ہم اس کو دل سے کہہ نہیں سکتے کہ بھئی آپ کا شکریہ، میں اس کا حقدار نہیں تھا، یہ میرا حق نہیں تھا، آپ نے میرے لیے یہ معاملہ کیا، آپ کا شکریہ۔ ہم لوگوں کا ہی شکریہ ادا نہیں کرتے، تو جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ انسانوں کا کیسے، وہ اللہ کا کیسے شکریہ ادا کرے گا؟ تو اس لیے جو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اس سے انسان کے اندر عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، تکبر سے بھی بچتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کا آپ شکریہ ادا کریں گے تو انسان کے اندر سے تکبر بھی ختم ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیاد یہ کہ انسان خود کو کسی شے کا حقدار نہ سمجھے۔ ہمارا یہ کہ ہم پہلے ہی ایزیوم کیے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی ملے، ہمیں یہ بھی ملے، ہمیں یہ بھی ملے، یہ نعمت بھی ہماری، یہ بھی ہماری، ہم پہلے سے سب کچھ سوچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ان تمام چیزوں کا خود کو حقدار سمجھتے ہیں اور ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ اکثر لوگ اپنے دین کے معاملے میں شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ کو اللہ 5 وقت کی نماز کی توفیق دے رہے ہیں، آپ شکر ادا کرو۔ اربوں لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے اللہ نعمت بڑھا دیں گے، اور نہیں کریں گے اللہ نعمت چھین لیں گے۔ تو اسی طرح آپ دین کی اور نعمتیں، آپ کوئی دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ چلیں جس بھی لیول پہ کر رہے ہیں اس پہ شکریہ ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا، اللہ آپ نے مجھے اس نعمت کے لیے قبول فرما لیا۔ تو اس طرح سے آپ جس نعمت کو سوچتے جائیں اس نعمت کا شکر ادا کرتے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کئی علماء نے بتایا کہ جو شخص زبان سے کلمہ کہہ دیتا ہے تو وہ بتقاض بشریت ایک درجے میں اس نے شکر کا، ویسے تو شکر کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اصل میں تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، جس پوری بات کا مفہوم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں یہی شکر ہے۔ اصل میں تو شکر یہی ہے کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتا ہے تو اس کو اتنی زیادہ چیزیں، اتنی نعمتیں اپنے اوپر نظر آتی ہیں، اور اتنا اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو بالکل ان تمام چیزوں کے قابل نہیں تھا، تو پھر اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ واقعی میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو اصل میں دل کے اندر اس حال کا پیدا ہو جانا یہ شکر ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا فوراً سے حال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے زبان سے کلمات کہنا بھی ضروری ہے، زبان سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو نعمت کا خیال آئے الحمدللہ، جس نعمت کا خیال ہے الحمدللہ۔ تو آج آپ کو
2 منٹ اپنے اس لیے نکالیں، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہ سوچئے گا کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں کتنی کتنی دی ہیں، آپ کے پاس نعمتیں کون کون سی ہیں، اس کو گننا شروع کریں، اس کو گننا شروع کریں. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ گن نہیں سکیں گے، اتنی نعمتیں آ جائیں گی. تو ان کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور جب شکر ادا کریں گے اللہ نعمتیں اور بڑھائیں گے، دنیا میں بھی بڑھیں گی اور آخرت میں بھی نعمتیں مزید ملیں گی. تو اس لیے جو ہے شکر ادا کرنا ضروری ہے. دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کا بھی شکر ادا کریں، اور جو دین کی نعمتیں ہیں اس کا بھی شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ